بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کی طرف سے آداب۔ اردو کی اس ویڈیو کا ٹاپک 10th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید ہے۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ لفظوں کو دہرائیں تاکہ آپ بھی لفظوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی، حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے
کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول جاسمین لکھا، اسے اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میری ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب چھایا ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تیراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی اور منشی ذکاءاللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے
اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-7 عیسوی میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ اطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، جہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی یہ سبق کا پہلا پارٹ ہے جو مکمل ہو گیا ہے۔ پورا سبق ایک ویڈیو میں ڈالنا ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا کر سکتا ہے، جو بوریت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق نمبر 3 2 پارٹس میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ پہلے آدھا سبق اور اس کے مشکل الفاظ کو تیار کریں گے۔ جب یہ والا پارٹ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے تو اس کے بعد پارٹ 2 سٹارٹ کرنا۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کو دہرائیں گے اور ان کے معنی سیکھیں گے۔ دل دک سے رہ جانا، دل ڈر جانا۔ سوئم، تیسرا دن۔ علالت مزاج، طبیعت کی خرابی۔ مرض الموت، ایسا مرض جس میں انسان فوت ہو جائے۔ رحلت فرمانا، فوت ہو جانا۔ سینکڑوں، بڑی تعداد میں، بے شمار لوگ۔ قدردان، قدر کرنے والا۔ صانع ارتحال، فوت ہونے کا صدمہ۔ صاحب کمال، ہنرمند۔ سنعونی، خبر۔ شعار، طریقہ، طرز۔ اہل کمال، ہنرمند۔ غفلت مجرمانہ، مجرم والا رویہ۔ ایکا ایکی، اچانک۔ عالم، علم والا۔ عالم، دنیا یا دور یا وقت۔ عدم موجودگی، غیر موجودگی۔ جدائی کا گاؤ، بچھڑنے کا دکھ۔ ستائش، تعریف۔ صلہ، انعام، روپیہ پیسہ۔ بے نیاز، بے فکر۔ فرمائشی، مانگ کر لینا، تقاضا کرنا، چڑ جانا، ناراض ہونا، خفا ہونا۔ مادہ ٹھینکا، سوجھ گیا، پتہ چل گیا، خبر ہو گئی۔ فرمائش کرنا، تقاضا کرنا، مانگ لینا۔ سٹی گم ہو گئی،
اوسان خطا ہونا، پریشان ہو گیا، متمول امیر مالدار، چشم و چراغ فرزند یا بیٹا، تیراہا جہاں 3 راستے ملتے ہیں، جیسے چوک میں 4 راستے ملتے ہیں، سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ، آبائی والدین کا، قرابت داری رشتہ داری، نمود ترقی، اکتساب علم علم سیکھنا، غیر معمولی شاندار یعنی کہ دوسروں سے الگ، ہیچ کے معنی کم تر کے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا تیسرا سبق کا پارٹ فرسٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، صرف دیکھ کر سن کر چلتے نہ بنا کریں، درخواست ہے بھئی آپ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا وقت بھی نکالیں میاں، اور اگر نکالتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ لفظوں کو دہرائیں تاکہ آپ کو اردو اچھے طریقے سے پڑھنی آ جائے اور آپ امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور 10th کلاس کی اردو کو پڑھنا، سمجھنا اور بولنا کسی کے لیے مشکل نہ رہے۔ ہاں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔